اپنے گھروں کے اندر، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس میں جو تمہارے قریب میں یتیم ہیں، ان کو اللہ کی نعمت سمجھو اپنے لیے. جاؤ ان کو تلاش کرو، ان کا جائزہ لو، ان کے کپڑوں کا انتظام کرو، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو. یقیناً اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے. پڑوس میں جو تمہارے قریب میں یتیم ہیں، ان کو اللہ کی نعمت سمجھو اپنے لیے. جاؤ ان کو تلاش کرو، ان کا جائزہ لو، ان کے کپڑوں کا انتظام کرو، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو. یقیناً اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے. میں نے کہا کبھی کبھی عید کی صبح ہو جاتی ہے، ماں پریشان ہوتی ہے، صبح فجر ہو گئی، اب مجھے فجر کے بعد میں اپنے معصوموں کو تیار کر کے عیدگاہ کی طرف روانہ کرنا ہے، بچوں کو کھیلنے بھیجنا ہے، مگر میں بچے جاگنے کے بعد کیا جواب دوں؟ بچے بھی جاگ جایا کرتے ہیں اور بچے پوچھا کرتے ہیں، او امی جان ذرا یہ تو بتاؤ، وہ تم نے جو کہا تھا ہمارے کپڑوں کا کیا ہوا؟ وہ چچا، وہ ماموں، وہ فلاں رشتے دار جو آپ نے کہا تھا ان کا کیا ہوا؟ افسوس کی بات ہے، خاندان کا مالدار، مال کا رکھنے والا اتنا بے خبر ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. آج لوگوں کا یہ معمول ہے، دیکھا جا رہا ہے، غریب کا، اپنے رشتہ داروں کے غریبوں کا کوئی خیال نہیں. پورا سال چلتے پھرتے جب بھی نظر پڑے جو مجھے سلام کرے گا ایسے غریب کو میں زکات دوں گا اور پیسہ دوں گا. اپنے رشتہ داروں کا کوئی خیال نہیں، یتیموں کا کوئی خیال نہیں، بیواؤں کا کوئی خیال نہیں. میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی ضرورت میں جو دوڑ دھوپ کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے، اس کو تو ہمارے نبی فرماتے ہیں رات میں قیام کرنے کا اجر ملے گا، صبح میں دن میں روزہ رکھنے کا اجر ملے گا. دن میں روزہ رکھنا اور رات میں قیام کرنا، گویا کہ بیوہ اور مسکین کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، دونوں برابر ہیں. میں ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضرت دامت برکاتہ یہاں پر تشریف فرما ہے. میں حضرت کے سامنے کچھ کہنے کا میں لائق نہیں ہوں، مگر میری دل کی آواز میں سناتا ہوں. آج ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خاندان میں کوئی بیوہ ہے تو اسے ایک چاول کی پیالی پہنچا دو، گندم پہنچا دو، کھجور پہنچا دو اور آٹا پہنچا دو، بس کافی ہے، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ. اور لوگوں، میرے اور آپ کے نبی کا عمل ہمیں کیا پتا نہیں کہ میرا اور آپ کا محبوب وہ بیوہ عورتوں کو گندم، آٹا، کھجور نہیں دیا کرتا تھا، بلکہ بیوہ عورتوں کو تو شوہر دیا کرتا تھا.
شریعت کا یہ مزاج ہے اور قانون ہے، کبھی ایسا اتفاق سے موقع ہو جائے کوئی عورت بیوہ ہو جائے، اللہ کا یہ قانون ہے، ایسا ہو سکتا ہے کسی کے نصیبے کے اندر، مگر وہ جو خاندان میں بڑا بن کے بیٹھا ہے وہ جائے کچھ کرے، مشورہ کر کے اس کے نکاح کا انتظام کرے، ورنہ تو آگے چل کر پتہ نہیں وہ کون سے گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ سب کے اوپر الزام نہیں، ہو سکتا ہے وہ دوسری فضیلت سن کر اپنے بچوں کے خاطر وہ اپنی زندگی کو اسی طرح صبر کے ساتھ تحمل سے گزار لے، مگر آج کے دور میں ہم علماء اکرام کا یہ کہنا ہے کہ نکاح کر دینا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ آٹا دے سکتے ہو، روٹی دے سکتے ہو، چاول دے سکتے ہو، سال بھر کہاں دے سکتے، اس کی پوری زندگی کیا خیال رکھ سکتے؟ اس لیے اللہ کے لیے سمجھو، او اپنے خاندان کے بڑے بن کر بیٹھ جانے والوں، تمہارے بڑے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ان تمام باتوں کا تم خیال رکھیں، سمجھیں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ آپ سے میری یہی درخواست ہے کہ اب جو عید کا موقع قریب آ رہا ہے، حضرت کا بیان ہم کو سننا ہے، حضرت ہی کا خطاب ہمارے لیے ضروری ہے، تو میری آخری گزارش اور اپیل یہی ہے کہ عید کا موقع قریب آ رہا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہے ان کا خیال کریں، یتیم ہیں ان کا خیال کریں، بیوہ ہیں ان کا خیال کریں، کم از کم کوئی نہ کوئی ایسا موقع ڈھونڈیں ہماری طرف سے کسی یتیم کے کپڑوں کا انتظام ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ، زور سے کہیں، کریں گے نا؟ کوئی نہ کوئی ایک بچہ ایسا ملے جس کو یہ میں عمل کر کے اللہ کو راضی کر لوں۔ اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دیں گے اور ہم بیواؤں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا خیال رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنی باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور حضرت دعوت برکاتہ کے خطاب کو پوری توجہ سے سننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور عمل کے لیے سے سنیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔